بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل تک پہنچا دو۔ ظاہری معنی میں عمل کیے جائے تو کسی بھی شخص کے پاس کسی کی بھی امانت ہے وہ اس کے اہل تک پہنچا دے، مگر روایات میں جو اس کی باطنی تفسیر ملی اس میں بہت ساری احادیث اس موضوع پر موجود ہیں کہ اس امانت سے مراد کیا ہے۔ اس امانت سے مراد امام کو حکم ہو رہا ہے کہ امام آنے والے امام تک گزشتہ انبیاء سے جو امانتیں اس تک پہنچی ہیں ان امانتوں کو پہنچا دے۔ تبرکاً ایک روایت ہم پیش کر دیں گے، کتاب من لا يحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ حدیث ذکر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، علی الامام ان يدفع ما عنده الى الامام الذي بعدہ، امام پر لازم ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ آنے والے امام تک پہنچا دے، اسے عطا کر دے۔ کیا کیا چیزیں؟ انبیاء کا علم، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا علم، اسی طریقے سے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے تبرکات آنے والے امام کو عطا کرے، اور ان تبرکات کی حفاظت وہ امام کرے گا، پھر اس کو اللہ نے حکم دیا کہ آنے والے امام کی جانب ان تبرکات کو پہنچا دے۔ کون سے تبرکات ہیں یہ؟ امامت کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کرتا جو پہنایا گیا تو آگ گلزار بن گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا کہ جو حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ رکھا گیا تو بینائی پلٹ آئی، اس کی بھی الگ الگ صفات ہیں، ہر کوئی اسے پہن نہیں سکتا ہے۔ 40 سال کا امام ہوگا اسے برابر آ جائے گا، 10 سال کا امام ہوگا اسے برابر آ جائے گا، ہر کوئی نہیں پہن سکتا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی تلوار امام کے پاس ہوا کرتی ہے، حضرت سلیمان کی انگوٹھی امام کے پاس ہوا کرتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ کا حجر امام کے پاس ہوتا ہے۔ حجر وہ پتھر جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تھے تو 12 چشمے نکل آتے تھے، امام کے پاس ہوتا ہے، اور اس وقت امام وقت کے پاس وہ علامت کے طور پہ موجود ہے۔ بلکہ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اسی طرح ہرا بھرا موجود ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور بعد میں امام اس سے معجزات دکھلائیں گے۔ موضوع گفتگو ہے امانت دوسروں تک پہنچانا۔ توجہ یہ فرمائیے کہ کیا عظمت ہے شہزادی کونین کی کہ جہاں انبیاء علیہم السلام کی امانتیں امامت کی علامت بن رہی ہے، کہ اگر کوئی امامت کا دعویٰ کرے اس کے پاس سے یہ تمام کے تمام تبرکات دکھلائے جائیں گے۔ معجزہ کوئی طلب کرے، امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دکھلائیں، حضرت موسیٰ کا حجر دکھائیں، حضرت سلیمان کی انگوٹھی دکھلائیں، امام وقت کے پاس ہوا کرتی ہے۔ جہاں یہ تبرکات امامت کی علامت بن چکے ہیں اور امام کو حکم ہے کہ آنے والے امام کو یہ تبرکات پہنچائے، انہی تبرکات میں سے ایک تبرک شہزادی کونین سے بھی منسوب ہے۔ کون سا تبرک؟ اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث موجود ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے شہزادی کونین کو بلایا اور کہا یا فاطمہ قومی فاخرجی تلک الصحفہ، اے میری لخت جگر جائیے اور وہ سینی لے کر آئیے۔ سینی وہ پیالہ کہ جس میں باقاعدہ کھانا کھایا جاتا ہے، شہزادی کونین کے پاس ایک یہ سینی موجود تھی۔ صحفہ عربی زبان میں ایسے برتن کو کہا جاتا ہے جس میں 5 سے 6 افراد ایک دفعہ کھا لیں۔ جناب سیدہ گئیں اور وہ لے کر آئیں جس میں جنت کی غذا تھی۔ کون سی غذا تھی؟ فیہا فرید وعراق یفور، اس میں روٹی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور ابلا ہوا گوشت۔ یا عراق کے بارے میں یہ بھی ملا کہ ہڈی میں کچھ گوشت لگا ہوا تھا، ایک ہڈی اور تھوڑا گوشت، اس کا سالن کہ جس میں روٹی کے ٹکڑے ٹوٹے ہوئے۔ 5 سے 6 افراد کھا سکتے ہیں۔ شہزادی کونین سے نسبت پانے کی برکت یہ ہوئی کہ 5ویں امام کہتے ہیں اکل منہ النبی وعلی وفاطمہ والحسن والحسین 13 یومن، 13 دن تک مسلسل پنجتن پاک نے تناول کیا، غذا ختم نہ ہوئی۔ 13 دن گزر گئے، ایک پیالہ، ایک برتن،
چشم میں بیٹھ کر 5 سے 6 افراد ایک دفعہ کھا سکتے ہیں. جناب سیدہ سے نسبت کی برکت یہ ہوئی 13 دن تک پنجتن پاک تناول کر رہے ہیں، غذا ختم نہیں ہو رہی. بچپنے کا عالم ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا. حضرت ام ایمن گھر کی کنیز، باوفا کنیز، رسول کریم کی کنیزی میں تھی. رسول کریم کے والد سے ورثے میں ملی تھی کائنات کے نبی کو. یہ ہیں ام ایمن. رسول کریم سے شہزادی کونین تک آئیں، اس در کو چھوڑ کے نہیں گئی. وہ ام ایمن امام حسین کو دیکھتی ہیں کہ بچہ اس برتن میں سے تناول کر رہا ہے. آ کے پوچھا بیٹا یہ کہاں سے غذا آئی؟ اب عبداللہ الحسین نے جواب دیا ہم تو کئی دن سے کھا رہے ہیں. نہ کلو منذ ایام، کئی روز گزر گئے ہم اس سے کھا رہے ہیں. اب جناب ام ایمن نے امام حسین علیہ السلام سے کچھ نہیں کہا. شہزادی کونین کی خدمت میں آئی، عجیب انداز میں سوال کیا، اے بنت پیمبر، جو کچھ ام ایمن کے پاس ہے، اما لفاطمہ ولدہا، میرا تو سب کا سب یہ زہرا کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو آپ کو عطا کیا ہے، کیا اس میں سے مجھے کچھ نہیں ملنا چاہیے؟ اندازہ لگائیے کیا بے تکلفی ہے اس بی بی کی. کریم نبی کی کریم بیٹی. سوال کیا کیا ہوا ایسا؟ کہا بی بی میں نے دیکھا امام حسین غذا تناول کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کہاں سے آئی؟ کہاں ہم کئی دن سے تناول کر رہے ہیں. بی بی مجھے نہیں معلوم. شہزادی کونین نے کہا اے ام ایمن پریشان نہ ہو. 5ویں امام روایت کرتے ہیں جناب سیدہ گئی اور وہ صحفہ، وہ برتن لے کے آ گئی. کیوں پہلے نہیں پوچھا تھا ام ایمن کو؟ اس لیے نہیں پوچھا تھا کیونکہ یہ غذا خاص تھی رسول کی ذریت کے ساتھ، مگر کریم نبی کی کریم بیٹی ہے زہرا. جناب ام ایمن کے سامنے لا کے پیش کر دیا، یہ برتن رکھ دیا. ام ایمن نے کھانا تناول کرنا شروع کیا. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاکلت ونفدت. جناب ام ایمن نے غذا تناول کرنا شروع کی، غذا ختم ہو گئی. غذا ختم ہوئی، سرکار تشریف لائے. آ کے دیکھا وہ پیالہ، وہ سینی، وہ برتن جو زہرہ مرضیہ سے منسوب تھا، اس کی غذا ختم ہو گئی. معلوم ہوا کہ ہاں ام ایمن نے تناول کیا. نبی متوجہ ہوئے جناب سیدہ کی جانب اور کہا اما یا فاطمہ لولا انکی اطعمتیہا، اے میری لخت جگر، اگر آپ اس برتن سے ام ایمن کو غذا نہ کھلاتی تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلْتِ أَنْتِ وَذُرِّيَّتُكِ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ. اے زہرا آپ سے منسوب ہو گئے تھے پیالہ، اگر آپ ام ایمن کو نہ کھلاتی قیامت تک آپ اور آپ کی نسل اسی سے کھاتی رہتی، غذا ختم نہ ہوتی. موضوع گفتگو ہے امانت اپنے اہل تک پہنچانا. امام امانت کو جو انبیاء علیہ السلام سے ہوتے ہوئے امام تک پہنچی ہے، آنے والے امام تک پہنچاتا ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ پیالہ، یہ صحفہ، یہ سینی، یہ برتن جو جناب سیدہ سے منسوب ہو گیا، یخرج بہا قائمنا علیہ السلام، جب ہمارا 12واں مہدی علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے تو جہاں انبیاء کے تبرکات ساتھ لے کے آئیں گے، وہیں جناب سیدہ کونین سے منسوب یہ سینی، یہ پیالہ، یہ برتن لے کر آئیں گے. یعنی امامت کی علامت بن کر یہ برتن امام کے پاس محفوظ ہے.